یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگ گئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں کنفیوز رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کے اندھیرے میں مسافر کنفیوز ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت اور پریشانی آتی ہے تو کفر کے اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو اس کی شان کے لائق ہے ان سب چیزوں پر قادر ہے، جو چیز اس کی شان کے لائق نہیں اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنا، یہ درست نہیں ہے کیونکہ جھوٹ بولنا عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، لہذا اللہ انہی چیزوں پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔